السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی دوست اینڈ ہوسٹ نیتا۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میرے لیے دعا کو ہوں گے، اور الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت خیریت سے ہوں۔ بہت ٹائم ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن جو ہے نا آج میں آپ کے ساتھ ہوں اور بہت خوش ہوں، اور یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو واٹ ٹو ڈو ان آور لائف کو، اور بہت سارے مسائل جو کہ ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں ہم ان کو سالو کریں گے۔ آج کا کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے یہ ٹاپک بہت خاص ہے کہ نیند نہ آنا، ٹینشن میں نیند نہ آنا، ٹینشن میں ہمیں نیند نہیں آتی، یا ویسے بھی سننے کو آتا ہے ہمیں رات میں نیند نہیں آتی، ہماری جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کسی بات کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی، ہم بہت اگر نیند کی کوئی دوا لیتے ہیں تو تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، اب ادروائز ہمیں نیند نہیں آتی۔ تو یہ کوئی اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہوتا نیند نہ آنا۔ اب جن کو نیند نہیں آتی ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کو نیند نہیں آتی، صحیح سے وہ سو نہیں پاتا، تو وہ صحیح سے کھا بھی نہیں سکتا، وہ صحیح سے روٹین کے کام بھی نہیں کر سکتا۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ فریش بھی نہیں ہو سکتا، نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کی صحت بہت ڈاؤن ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ کھانا بھی صحیح سے نہیں کھا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا بھوک بھی نہیں اسے لگتی، ظاہر سی بات ہے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی، وہ کھانا صحیح سے نہیں کھاتا، جب کھانا صحیح سے نہیں کھاتا تو ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بہت ہی بہترین سلوشن ہے، پتہ ہے آپ کو، میں اس بات کا پروف دیتی ہوں، اور یہ ہم سب نے بہت آزمایا ہوا ہے، خاص طور پر میں نے تو بہت زیادہ۔ ویسے تو درود پاک کا ورد تو ہر وقت ہی کرنا چاہیے، جمعے کو بہت زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے درود ابراہیمی۔ ویسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ درود کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، واقعی درود پاک تو درود پاک ہوتا ہے، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک آپ السلام علیکہ یا رسول اللہ، مطلب اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ صلاۃ و درود و سلام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا ہوتا ہے۔ اور لیکن جمعے والے دن آپ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، صبح سے شام تک، مغرب تک آپ بہت زیادہ سے زیادہ آپ درود پڑھا کریں۔ لیکن میری نظر میں اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ بہت ہی بیسٹ ہے، بہت زیادہ۔ جو درود ابراہیمی ویسے تو آپ سب کو ہی پتہ ہوگا، لیکن آپ سب کی یاد دہانی کے لیے میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی جو ہے وہ سب سے درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ دیکھیں، آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ پڑھنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا، ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا آپ کو بڑا لگ رہا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب آپ کی زبان پر یہ جاری ہو جائے گا، آپ بار بار پڑھتے رہیں گے، آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، آپ جب بھی دیکھیں کچھ بھی آپ خاموشی سے، آپ جیسے خواتین گھر میں برتن دھو رہی ہیں، اچھا آٹا گوندھ رہی ہیں، ویسے کوئی کام کر رہی ہیں، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ اس درود پاک کو پڑھتی رہا کریں۔ اور مرد حضرات ہیں، اگر وہ بھی کوئی ایسا کام ہے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، مطلب خاموش ہیں، اور خاموشی سے کوئی اس طرح کا کام کرے تو وہ بھی اپنی ورد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ خواتین کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں، خواتین جیسے اب رستے میں جا رہی ہوں، میری عادت ہے کہ میں رستے میں بات وغیرہ نہیں کرتی ہوں، اور میں واک بھی کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہوں تو میری کافی اچھی خاصی واک ہو جاتی ہے، اسکول نہ بہت دور ہے اور نہ بہت نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور مارننگ میں تو لازمی میں بچوں کو خود چھوڑ کے آتی ہوں، اسکول ڈراپ کر کے آتی ہوں تاکہ میری واک ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لیڈیز ہیں، ہم اسپیشلی تو باہر جا نہیں سکتے کہ ہم واک پہ جا رہے ہیں، جاگنگ پہ جا رہے ہیں، میں نارمل اس کی مڈل کلاس لڑکی ہوں، کوئی ہائی فائی نہیں ہوں کہ ہم جاگنگ کے لیے جا رہے ہیں اور یہ وہ نا، تو اسی لیے تو وہ پورا وقت جاتے آتے بھی میں درود پاک پڑھتی ہوئی جاتی ہوں اور آتی ہوں، یعنی وہ ورد رہتا ہے، یعنی کیونکہ زیادہ سے میں بات نہیں کر رہی ہوتی، کوئی ایسا کام نہیں کر رہی ہوتی، تو آرام سے میں درود پاک کا ورد کر سکتی ہوں۔ اسی طرح آپ سب بھی جو بھی ایسا آپ کا کام ہے جس میں آپ خاموش رہتی ہیں، تو
تھوڑے ٹائم کے لیے بھی، ضروری نہیں ہے. میں تو جیسے بات کر رہا ہوں، اگلا بات کر رہا ہو تو بھی میں پڑھتی رہتی ہوں، پھر بات کا جواب دے دیتی ہوں خاموش ہو کے، پھر اپنا ورد اسٹارٹ کر دیتی ہوں. اس سے آپ کو بہت ذہنی سکون ملے گا، آپ کے گھر میں بہت برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ سکون کی نیند سو سکیں گے. آپ کو پتہ ہے جب ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، پہلے میں سسرال کے ساتھ رہتی تھی، جب پھر ہم نے اپنا گھر بنایا، اپنے گھر ہم شفٹ ہوئے، تو اس کے بعد 1 سال بھی میں پورا یہاں پر نہیں رہی تھی، پھر میں کراچی اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی تھی. اور وہاں پر میں 3 سال رہنے کے بعد جب میں واپس اپنے گھر ہی آنا تھا، ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے وہی میرا گھر تھا، تو بہت عجیب عجیب سی آوازیں آتی تھی. یہ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ ریئل ہے، بالکل سچ ہے. آپ یقین کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں یا جو بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں اپنی پرسنل جو میٹر ہے وہ آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں، صرف آپ اس وجہ سے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ اس درود ابراہیمی کے پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں. وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ہم ہر چیز پتہ ہونے کے باوجود اگنور کر دیتے ہیں اور ہم اپنے کاموں میں، دنیا میں اور ادھر ادھر ہم لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اتنی آسان سی چیز کو چھوڑ کر ہم ڈاکٹروں کے پاس دوائیوں میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پیسے برباد کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم چیز کلام الہی دیا ہے، کلام پاک دیا ہے، جس کو ہم پڑھ کے اپنی ہر مشکل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو درود پاک آپ پڑھ لیں. آپ مطلب دیکھیں، شروع میں آپ کو عادت نہیں ہے تو آپ ظاہر بات اتنا زیادہ آپ نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن آپ جیسے آپ کا دھیان جائے ویسے آپ درود پاک پڑھنے ہیں. جیسے آپ خاموش ہوں، آپ برتن دھو رہی ہیں، کہیں جا رہی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں، تو آپ فوراً درود پاک کا ورد کرتی رہیں. ٹھیک ہے، کوئی جیسے بھی آپ کو وقت ملتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو میں ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کے بعد پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مغرب کے بعد پڑھیں، ضروری نہیں ہے آپ. اور سوتے ٹائم خاص طور پر جب آپ بستر پر لیٹ جائیں، آپ سارے کام فنش کر دیتی ہیں. اچھا، بات جو وہاں روکی ہے میں نے کہ میں گھر میں آوازیں آتی تھیں، تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. تو آپ درود پاک پڑھتے رہیں، پڑھتے 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 آپ کی آنکھ لگ جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اتنی میٹھی، اتنی سکون کی نیند آئے گی، کوئی اس طرح کے خواب بھی نہیں آئیں گے آپ کو، نہ بار بار آپ کی آنکھ کھلے گی، اور نہ ہی آپ کا ذہنی دماغ جو ہے وہ ادھر ادھر ہوگا، اور نہ ہی آپ ڈسٹرب ہوں گے. اور آپ کی نیند پوری جب ہوگی تو آپ کھائیں گے پیئیں گے، آپ کی صحت اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ ٹیبلیٹس وغیرہ سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں اپنے گھر آئی تو ہمیں کافی آوازیں وغیرہ آتی تھی. تو میرے ہسبینڈ کچھ دن کے لیے نا گھر پر نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ گئے ہوئے تھے، تو ہم لوگ ہی گھر پر تھے، میں اور میری جو ہے بیٹیاں، وہ ہم لوگ گھر پر تھے. تو اس وجہ سے پھر کیا ہوا کہ آوازیں وغیرہ آتی تھی، تو بچوں کو تو میں بہلا تلا کے سلا دیتی تھی، وہ بھی ڈر رہی ہوتی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں جاگتی رہتی تھی. اب ظاہر بات ہے رات میں جب جاگتی رہتی تھی تو دن میں مجھے نیند آتی تھی، دن میں کام ہوتے تھے، ظاہر بات بچوں نے اسکول جانا ہے، کھانا بنانا ہے، گھر پہ کوئی آ جاتا تھا، پارلر ہے میرا، کوئی کلائنٹ آ جاتا تھا، تو اس طریقے سے جو ہے نا کافی مجھے مشکل ہوتی تھی. بہت زیادہ میرے یہ جو ڈارک سرکلز ہونے لگ گئے، بہت زیادہ ویکنس ہونے لگ گئی، میری نیند نہیں پوری ہوتی تھی، اور دن کو پھر مجھے جب ٹائم ملتا تھا میں سونے کی کوشش کرتی تھی لیکن سو نہیں پاتی تھی. تو بہت زیادہ ڈسٹرب، سب گھر والے سب کہتے تھے کہ تم رات میں صحیح طرح سے سویا کرو. پھر میں نے انہیں بتایا کہ رات میں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے نیند ہی نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں ڈر لگتا ہے، مت ڈرا کرو، ڈرنے والی کون سی بات ہے، کلمہ وغیرہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے سو جا کرو. اب میں نے کیا کیا کہ آیت الکرسی تو میں لازمی پڑھتی ہوں، گھر پہ پھونک دیا، بچوں پہ، سب پہ، لیکن جب تک میری آنکھ نہیں لگتی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہوتا تھا، میں درود ابراہیمی پڑھتی رہتی تھی. جو درود پاک ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے، میں وہی پڑھتی رہتی تھی، پڑھتے 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 پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میری آنکھ لگ جاتی تھی اور میں سو جاتی تھی. اور تقریباً میں نے ہفتہ ایسے کیا، یا ہفتے سے بھی کم ڈیز میں نے ایسے کیا. اس کے بعد کر ہی نہیں پا رہی ہوں، اتنی نیند آتی ہے کہ میں سو جاتی ہوں، اور اتنے سکون کی نیند سو جاتی ہوں. حالانکہ میں چاہتی ہوں کہ میں درود پاک پڑھوں، میں اس کا ورد کرتے کرتے سوؤں، اور میری جب آنکھ کھلتی ہے تب بھی میں پڑھتی ہوں. لیکن وہ تھوڑی مطلب کچھ دن پڑھنے سے اتنا مجھے فائدہ ہوا، اتنا زیادہ، تو اس لیے میں نے کہا میں آپ سب سے بھی شیئر کروں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی. تو آپ بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے جب سو جائیں گے تو آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی، اور رحمتیں، برکتیں، اور بہت سارے نیکیاں، بہت فائدے ہیں اس کے درود پاک پڑھنے کے. ویسے بھی آپ دن میں بھی ورد کرتے رہا کریں. ٹھیک ہے، آج تو میں آپ کے لیے یہ درود پاک کا پیارا سا تحفہ اور اس کی بہت ساری برکتیں اور نیکیوں کا ثواب آپ کو بتایا ہے میں نے، اور آپ کر کے دیکھیں گے اپنے دل سے، سچے دل، مطلب ایک یقین سے، تو پھر آپ دیکھنا اس کے کتنے فائدے ہوں گے آپ کو.
آپ کے کتنے سارے مسئلوں کا حل ہے یہ ایک درود ابراہیمی، درود پاک، جو آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت بھیجیں۔ تو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، آپ سب کو اللہ حافظ کرنے کو جی نہیں کر رہا، کیونکہ بہت ٹائم میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ جو درود پاک کا تحفہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے نا، آپ یقین جانیں جو بھی اس پہ عمل کرے گا وہ واقعی مجھ سے کامنٹ میں تھینکس ضرور کہے گا، اور میں آپ کے تھینکس کا ویٹ کروں گی۔ تو آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور جمعے والے دن تو بہت زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔